السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہی انسانی سوچ کا، فلسفے کا، الہیات کا محور رہا ہے، یعنی آزاد مرضی۔ اس کے کیا نتائج ہیں اور ایک خاص الہیاتی زاویے سے صلیب کا اس میں کیا کردار ہے۔ ہمارے پاس ایک متن ہے، ایک ماخذ ہے جو ان آپ کہہ لیں بڑے پیچیدہ سوالات کا ایک خاص جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اور آج ہم خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس متن کے مطابق یہ جو مخلوق کی آزاد مرضی ہے یہ مکمل کیسے ہوتی ہے، مطلب مکمل کا کیا مطلب ہے یہاں، اور اس تکمیل کے سفر میں صلیب کا کیا مقام ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تکمیل صرف آزمائش سے بچنے میں نہیں ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ موضوع کو کھولتے ہیں۔ کہانی کا آغاز جیسا کہ اکثر ہوتا ہے آدم سے ہوتا ہے، ٹھیک؟ انہیں آزاد مرضی دی گئی تھی اور پھر ایک آزمائش آئی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ ماخذ اس میں کیا نئی بات یا کیا گہرائی دیکھتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں متن یہ واضح کرتا ہے کہ آدم کو پتا تھا کہ حکم نہ ماننے کا نتیجہ موت ہے۔ علم تھا، ہو سکتا ہے اس کی پوری سنگینی کا اندازہ نہ ہو، جیسے آپ سمجھیں کوئی بچہ آگ کو چھونے سے پہلے اس کی تپش کا اندازہ نہیں لگا پاتا شاید، لیکن علم تھا کہ یہ منع ہے۔ صحیح۔ اس کے باوجود انہوں نے خدا کے حکم کے بجائے ہوا کی بات مانی۔ اب یہ جو انتخاب تھا، یہ جو گناہ تھا، یہ صرف ان کی ذات تک نہیں رہا، اس نے پوری زمین پر اور خود آدم کے جسمانی وجود پر بھی آپ کہیں ایک لعنت سی طاری کر دی۔ جی جی۔ مگر یہاں ایک بہت ہی غیر معمولی نکتہ ہے جس پر یہ متن بہت زور دیتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر آدم اس آزمائش میں کامیاب بھی ہو جاتے، یعنی گناہ نہ بھی کرتے، ہاں؟ تب بھی ان کی آزاد مرضی مطلب مکمل یا کامل نہ ہوتی۔ واقعی یہ تو حیران کن بات ہے، گناہ نہ کرنے کے باوجود نامکمل۔ اس کی کیا وجہ بتائی ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بغیر صلیب کے تجربے کے، بغیر اس انکشاف کی جو صلیب لاتی ہے، آدم خدا کی محبت اور اس کے انصاف کی جو اصل گہرائی ہے نا، اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اچھا۔ وہ شاید ایک فرمانبردار مخلوق ہوتے، بالکل، لیکن وہ فرمانبرداری شاید خوف پر مبنی ہوتی یا بس فرض سمجھ کر ہوتی۔ وہ گہری ذاتی محبت اور سمجھ نہ ہوتی جو آزاد مرضی کی تکمیل کے لیے اس متن کے مطابق ضروری ہے، اور یہ سمجھ، یہ گہرائی صرف اور صرف صلیب کے ذریعے ہی ممکن ہوئی۔ تو یہ فرشتوں کے معاملے سے مختلف ہوا، کیونکہ متن میں ہیلل یعنی شیطان کی آزمائش کا بھی ذکر ہے جس کا فرشتوں نے سامنا کیا، تو ان کی آزاد مرضی کا کیا بنا؟ جی ہاں، یہ ایک اہم فرق ہے۔ متن کہتا ہے کہ جن فرشتوں نے ہیلل یعنی شیطان کی بغاوت کا ساتھ نہیں دیا، اس آزمائش کا مقابلہ کیا اور خدا کے وفادار رہے، جی، ان کی آزاد مرضی بغیر کسی تکلیف کے، بغیر صلیب جیسے کسی تجربے کے مکمل ہو گئی۔ اچھا۔ اسے نتیجہ نکلتا ہے کہ گناہ اور اس کی تکلیف یہ کائنات کا کوئی لازمی حصہ نہیں تھے، یہ ایک انتخاب کا نتیجہ تھے۔ فرشتوں نے، وفادار فرشتوں نے دوسرا انتخاب کیا، تو ان کی تکمیل کا راستہ الگ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آزمائش پر قابو پانا خود میں کافی نہیں تھا آزاد مرضی کی تکمیل کے لیے، جیسا آدم کے معاملے میں ہوتا اگر وہ گناہ نہ بھی کرتے، تو پھر صلیب اتنی مرکزی، اتنی اہم کیوں ہے؟ وہ ایسا کیا کرتی ہے جو آزمائش پر قابو پانا نہیں کر سکتا؟ جی، یہ واقعی اس پوری بحث کا آپ کہیں دل ہے، مرکزی نقطہ۔ متن صلیب کو صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے خدا کی محبت اور اس کے انصاف کا حتمی، بے مثال، سب سے بڑا مظہر قرار دیتا ہے۔ یہ خدا کے کردار کا ایک ایسا انکشاف ہے، ایک ایسی گواہی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور یہی وہ گہری سمجھ ہے جو مخلوق کی آزاد مرضی کو مکمل کرتی ہے، اسے کامل بناتی ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھ، یہ انکشاف مخلوق کے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے؟ مطلب عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھ مخلوق کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ خدا سے حقیقی اندرونی محبت کر سکے۔ پھر ان کا حکم ماننا صرف ایک فرض نہیں رہتا یا سزا کے ڈر سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ محبت کا ایک قدرتی نتیجہ، ایک اظہار بن جاتا ہے۔ مطلب دل سے جو محبت نکلتی ہے نا، وہ خود بخود فرمانبرداری کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے متن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو لوگ اس سچائی کو، یعنی صلیب میں ظاہر ہونے والی خدا کی محبت اور انصاف کو صحیح معنوں میں قبول کر لیتے ہیں، جی، ان کے لیے مستقبل میں گناہ کرنے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔
یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی بالکل، اور متن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ صلیب کوئی ایمرجنسی پلان نہیں تھا، ہم، کوئی بات کی سوچ نہیں تھی۔ خدا نے کائنات بنانے سے بھی پہلے اپنے ازلی علم کی بنا پر یہ جان لیا تھا کہ ہیلل بھی گرے گا اور آدم بھی گناہ کا انتخاب کرے گا، اور اس نے اسی وقت صلیب کو اپنے عظیم منصوبے کا آپ کہیں مرکزی حصہ بنا لیا تھا۔ یہ تصور کہ سب کچھ پہلے سے معلوم تھا اور منصوبے میں شامل تھا، یہ واقعی بہت گہرا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، کہ کیا مخلوق، چاہے انسان ہو یا فرشتہ، اپنی ذاتی طاقت سے، اپنی کوشش سے خدا کے حکموں پر پوری طرح عمل کر سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ متن کا جواب اس سوال پر بہت واضح ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ مخلوقات میں اپنی فطرت میں وہ کامل محبت ہے ہی نہیں جو مکمل دائمی فرمانبرداری کے لیے چاہیے۔ ہم ان میں کمزوری ہے، اپنی طرف جھکاؤ ہے، اسی لیے انہیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اس کی مدد، اس کی طاقت چاہیے، اور یہ فضل خاص طور پر سب سے مؤثر طریقے سے صلیب کے وسیلے سے ملتا ہے۔ تو مطلب فضل کے بغیر ناممکن، لیکن فضل کے ساتھ ممکن؟ بالکل، خدا کے فضل کے ساتھ، اس کی دیوی طاقت اور محبت کے ساتھ، یہ احکامات پھر ناقابل برداشت بوجھ نہیں رہتے، وہ قابل عمل بن جاتے ہیں، بلکہ شاید خوشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ لیکن لیکن یہیں آزاد مرضی کا پہلو پھر سامنے آتا ہے۔ خدا فضل تو دیتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے، لیکن مخلوق اپنی آزاد مرضی استعمال کرتے ہوئے اسے رد کر سکتی ہے۔ اچھا، وہ محبت اور فرمانبرداری کا راستہ چھوڑ کر پھر سے اپنی خواہشات، اپنی سمجھ کے مطابق چلنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ انتخاب ہمیشہ مخلوق کا ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس پوری کہانی میں ایک اور اہم کردار ہے، آزمائش میں ڈالنے والے کا، شیطان، جسے ماخذ ہیلل بھی کہتا ہے۔ اس کا کیا کردار بتایا گیا ہے؟ متن کے مطابق ہیلل نے کامیابی سے آدم کو آزمایا اور اس کے نتائج ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو بات زیادہ غور طلب ہے وہ یہ کہ صلیب کے واقعے کے بعد بھی جو خدا کی محبت اور معافی کا اتنا بڑا ثبوت ہے، جی، شیطان توبہ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ متن تو یہاں تک اشارہ دیتا ہے کہ شاید وہ اب ناقابل اصلاح ہو چکا ہے۔ irredeemable۔ ناقابل اصلاح۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی؟ کیا وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا؟ قربت کی روشنی پانے کے باوجود بغاوت کی، ایسی حالت سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ اور متن ایک بہت ہی دلچسپ، آپ کہیں فرضی صورتحال پر بھی غور کرتا ہے وہ کیا؟ کہ اگر مان لیں شیطان توبہ کر لیتا تو تخلیق کی تکمیل کا جو پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا وہ کیسے بدلتا؟ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انتخاب کتنے حقیقی ہیں اور ان کے نتائج کتنے اہم ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ متن اس بحث کو بھی ہلکا سا چھیڑتا ہے کہ کیا شیطان انسان میں براہ راست گناہ کی خواہش پیدا کرتا ہے یا وہ صرف ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے جو انسان میں پہلے سے موجود ہیں؟ اچھا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، کہ آزمائش کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صلیب آدم اور انسانیت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، لیکن کیا اس کا اثر صرف انسانوں تک ہی ہے یا اس کا دائرہ کار فرشتوں تک بھی جاتا ہے؟ جی، یہ ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے جو یہ ماخذ سامنے لاتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ صلیب کا براہ راست مقصد تو آدم اور انسانیت کا کفارہ اور ان کی آزاد مرضی کی تکمیل تھا، جی، لیکن یہ بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی وفادار فرشتوں کی آزاد مرضی کی تکمیل میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔ بالواسطہ طور پر؟ وہ کیسے؟ ایسے کہ صلیب نے خدا کے کردار کو، اس کی محبت، اس کا انصاف، گناہ سے اس کی نفرت، باغیوں کے لیے بھی اس کی رحمت، اس طرح کھول کر بیان کر دیا جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس عظیم انکشاف نے شیطان کے پھیلائے ہوئے سارے جھوٹ، سارے الزامات، ان کو بے نقاب کر دیا۔ اب خدا کے کردار کی یہ گواہی جب وفادار فرشتوں نے دیکھی تو خدا کے لیے ان کا اپنا انتخاب اور زیادہ پکا اور زیادہ شعوری اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ان کی سمجھ میں گہرائی آ گئی۔ اچھا، متن اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری مثال دیتا ہے، والدین اور بچوں کی۔ جی، فرض کریں ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے دوسرے بھائی کے لیے، جس نے شاید کوئی غلطی کی ہو، کوئی بہت بڑی قربانی دے رہا ہے۔ باپ کی یہ قربانی نہ صرف دوسرے بھائی پر باپ کی محبت ظاہر کرتی ہے، بلکہ پہلا بیٹا بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے، اور اگر میں اس صورتحال میں ہوتا تو باپ میرے لیے بھی یہی کرتا۔
اس طرح وہ اپنے باپ کے کردار اور محبت کو ایک نئے زاویے سے گہرائی سے سمجھتا ہے۔ جی بالکل۔ ماخذ کہتا ہے کہ اسی طرح فرشتوں نے آدم کے لیے خدا کی قربانی یعنی صلیب کو دیکھ کر خدا کے کردار اور اس کی محبت کی اصل گہرائی کو سمجھا، اور اس سے ان کی اپنی آزاد مرضی مزید پختہ اور کامل ہوئی۔ یہ مثال واقعی بہت اچھی طرح وضاحت کرتی ہے، لیکن اب بھی ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید بہت سے سننے والوں کے ذہنوں میں بھی ہو۔ یہ آزاد مرضی اور خدا کی پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی یعنی اس کا علم سابق، ان کے درمیان جو ایک ظاہری ٹکراؤ یا تضاد نظر آتا ہے، اگر ہماری مرضی واقعی آزاد ہے تو خدا چیزوں کو پہلے سے کیسے جان سکتا ہے اور مقرر کر سکتا ہے؟ یہ سمجھنا ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ ماخذ اس گتھی کو کیسے سلجھاتا ہے؟ جی ہیں، یہ تو الہیات کے کلاسک سوال ہے، اور اس پر صدیاں گزر گئیں بحث کرتے ہوئے۔ متن جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ کچھ یوں ہے: خدا حقیقی مطلب بامعنی انتخاب کا موقع دیتا ہے، وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ گناہ کرنے یا نہ کرنے کا انتخاب حقیقی ہوتا ہے، لیکن خدا اپنے لامحدود علم کی وجہ سے یہ پہلے سے جانتا ہے کہ کون کیا انتخاب کرے گا، مگر اس کا یہ جاننا اس انتخاب کو غیر حقیقی نہیں بنا دیتا۔ تو خدا اس پہلے سے جانے ہوئے انتخاب کا کیا کرتا ہے؟ وہ اسے نظر انداز کرتا ہے؟ نہیں، نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اس پہلے سے جانے ہوئے آزادانہ طور پر کیے گئے انتخاب کو اپنے بڑے ازلی منصوبے میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ اس برائی کو بھی استعمال کر کے بھلائی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ صلیب اس کی بہترین مثال ہے۔ خدا نے آدم کے گناہ کو، جو آزادانہ تھا اور خدا کو معلوم تھا، استعمال کیا تاکہ وہ اپنی محبت اور انصاف کا سب سے بڑا مظاہرہ کر سکے اور اسی کے ذریعے آزاد مرضی کو کامل بنا سکے۔ اچھا۔ خدا فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ فیصلے میں تاخیر کرتا ہے، وقت دیتا ہے، تاکہ یہ پورا عمل محبت کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس کی بنیاد پر انتخاب کرنے کا عمل مکمل ہو سکے۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے جسے سمجھنے کے لیے گہرے غور کی ضرورت ہے۔ بہت خوب۔ یہ واقعی ایک گہرا اور پیچیدہ نظریہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا، اس ماخذ کے تجزیے کا نچوڑ نکالنا چاہیں تو مرکزی پیغام کیا ہے؟ واٹس the key ٹیک اوے؟ بنیادی پیغام میرے خیال میں یہ ہے کہ آزاد مرضی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن یہ ایسا تحفہ ہے جس میں خطرہ شامل ہے، گناہ کرنے کا اور اس کے نتیجے میں موت کا سامنا کرنے کا خطرہ۔ متن یہ واضح کرتا ہے کہ یہ آزاد مرضی صرف آزمائش سے بچ جانے سے یا گناہ نہ کرنے سے مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی اصل تکمیل تب ہوتی ہے جب مخلوق خدا کی محبت اور اس کے انصاف کی گہرائی کو سمجھتی ہے، اور پھر اپنی آزاد مرضی سے اس محبت اور راست بازی کو چنتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ محبت اور انصاف سب سے زیادہ واضح، سب سے طاقتور طریقے سے صلیب پر ظاہر ہوئے ہیں۔ یہی وہ سمجھ اور تجربہ ہے جو مخلوق کو اندر سے بدلتا ہے۔ یہی محبت پھر فرما برداری کی اصل طاقت بنتی ہے اور گناہ کی خواہش کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ تو آزاد مرضی کی تکمیل کا راستہ اس متن کے مطابق تکلیف اور قربانی یعنی صلیب سے گزر کر محبت کی سمجھ اور اس کے انتخاب تک جاتا ہے۔ یہ ایک بہت جامع خلاصہ ہے۔ چلتے چلتے ایک آخری سوچ سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ مخلوق کو حقیقی آزاد مرضی دینے کی قیمت خدا کے لیے اس کا سب کچھ تھا، یعنی اس کے بیٹے کی قربانی جو صلیب پر ظاہر ہوئی۔ یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے کہ خدا آزادانہ طور پر چنی گئی محبت کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے، اتنی زیادہ کہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں کتنی تکلیف اور دکھ شامل ہے۔ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔